السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور اس طرح کی ایک نہیں بلکہ بہت ساری ویڈیوز اور پوسٹ جو ہے وائرل ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسرائیل کی تمام مصنوعات یعنی بنی ہوئی چیز، ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ علماء ہی اس کے اوپر زیادہ بول رہے ہیں اور علماء ہی اس کے اوپر زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عالم ہی کو سب سے زیادہ فکر ہے کہ ان سب چیزوں کی بائیکاٹ کی جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی شریعت میں یعنی اسلام کے اندر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح چیزوں کی بائیکاٹ کی جائے، خرید و فروخت کی بائیکاٹ کی جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل دب جائے گا؟ کیا یہ شکست کھا جائے گا؟ کیا یہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ تو لہٰذا تینوں سوال کا جواب جو ہے میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء عالم دین ہی اس بات کو لے کر کے زیادہ چرچا کیوں کر رہے ہیں اور اس بات کو لے کر کے زیادہ اس آواز کو کیوں اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کی تمام مصنوعات بنی ہوئی چیزوں کی بائیکاٹ کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء جو ہے، عالم دین جو ہے، دراصل جو ہے وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں۔ نیابت ان کو ملی ہے، نائب یہ لوگ ہیں، قائم مقام یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو ہے یعنی جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ کام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے اور آپ کی شریعت جو ہے اور آپ کا لایا ہوا دین جو ہے قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور دین کے سلسلے میں کوئی بات آئے گی، خاص طور سے دین کے سلسلے میں کوئی بات آئے گی، جہاں پر دین کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو علماء جو ہے وہاں پر مسئلے بتائیں گے اور وہاں پر جو راہ نجات ہے یعنی نجات کا جو راستہ ہے، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، معتدل جو راستہ ہے، اعتدال والا جو راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف ہمیں یعنی امت کی رہنمائی کریں گے، مسلمانوں کو ہدایت کریں گے کہ اس راستے سے چلو، اس راستے سے چلو، تاکہ جو ہے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو۔ تو چونکہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے بہت ہوش و حواس میں جو ہے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کی بائیکاٹ کی جائے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ واقعتاً اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے شروع رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ، سرکشی، ظلم کے اوپر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ چونکہ علماء جو بول رہے ہیں، علماء جو کہہ رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کو، دراصل اسی آیت کریمہ کی طرف جو ہے ان کی نظر ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں وہ لوگ بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گناہ، سرکشی، ظلم کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ چونکہ ہر کوئی جانتا ہے، نہیں جانتا ہے تو بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اسرائیل جو ہے وہ کہیں کا نہیں ہے، جس کو کہیں پر کوئی ملک والا پناہ نہیں دے رہا تھا، کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، سر چھپانے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، اس وقت فلسطینیوں نے ان کمینوں کو، ان شیطانوں کو، ان مردودوں کو، ان کمبختوں کو ان لوگوں نے پناہ دی کہ کم سے کم چلو تم کسی طریقے سے اپنی زندگی گزارو، زندگی بسر کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو کوئی پناہ نہیں دے رہا ہے تو اس نے پناہ دی ہے، فلسطینیوں نے پناہ دی۔ اور جب یہ اپنا قدم کچھ مضبوط کر لیا اور مالی اعتبار سے کچھ مضبوط ہوا تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے جو ہے اب یہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ 1-2 سال سے نہیں، تقریباً 70 سال سے فلسطینیوں کے اوپر یہ خود ظالم جو ہے ظلم کر رہا ہے، جبکہ فلسطینیوں نے اس کو پناہ دی۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اس کی مدد مت کرو۔ اب یہاں پر اس کا بائیکاٹ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں یا کرنے کو کہہ رہے ہیں، بائیکاٹ کرنے کے لیے اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے اس کی مالیت کمزور ہوگی۔
اس کی طاقت جو ہے کمزور ہوگی، چونکہ اس کی بہت ساری مصنوعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں اس کی بنی ہوئی، لوگ خریدیں گے تو اس سے نفع ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ہم بنا کر کے بیچیں گے تو اس سے تو نفع ہم کو ہوگا، پوری دنیا کے اندر وہ چیز سیل ہوگی، لوگ خریدیں گے، اس کا نفع فائدہ تو ہم کو ہوگا۔ تو اگر ہم ان کی چیزوں کو خریدیں گے نہیں، ان کی بنی ہوئی چیز کو ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو نفع نہیں حاصل ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اب چیز بنی ہو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو جب آدمی مالی اعتبار سے آدمی جو ہے کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی آگے کچھ کرنے کی۔ اب مثال کے طور پر ہم بتا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے تقریباً 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کمی بیشی کے ساتھ، اگر 1 ارب ہی مسلمان، 2 میں نہیں 1 ارب مسلمان صرف ایک مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر 7 اپ کو لے لیجئے، ایک ٹھنڈا جو ہے، ایک کولڈ ڈرنک جو ہے 7 اپ کو لے لیجئے، 1 ارب مسلمان اگر ایک بوتل اگر خرید رہا ہے تو بتائیے 1 روپے کے حساب سے 1 ارب کا منافع ہوا، 1 ارب مسلمان نے خریدا۔ تو اس طرح جو ہے اس کو سینکڑوں چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک اگر چیز اگر کوئی آدمی خریدتا ہے لاکھوں لاکھ کا، کروڑوں کا، اربوں کا منافع ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس کی مالیت جو ہے، معیشت جو ہے مضبوط ہو رہی ہے، اب اس سے جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہو رہا ہے، کھا پی رہا ہے، پہن رہا ہے اور عیش و آرام کی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایسا ہتھیار جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، وہ تیار کر رہا ہے کہ ان تمام ہتھیاروں کو، تمام اسلحہ کو جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور اس سے جو ہے فلسطینی مسلمانوں کی شہادت ہو رہی ہے، جان مال ہر چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بتائیے ہمارے ہی کمائی سے، ہماری پیسوں سے وہ جو ہے، ہمارے پیسوں سے گویا کہ وہ جو ہے ہتھیار اور دیگر چیزیں جو ہے وہ خرید کر کے اور ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم تشدد کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں ان کی چیزوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آمدنی کم ہوگی، اس کی مالیت کمزور ہوگی، اس کی طاقت کمزور ہوگی، تو خود بخود یہ شخص جو ہے پیچھے کو انشاءاللہ وہ ہٹے گا اور بھاگے گا، اس لیے کہ جب پیٹ میں خود اپنے پاس نہیں ہے، بدن پر خود کپڑا نہیں ہے، گھر اس کے پاس نہیں ہوگا، اچھی چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ لڑنے کے لیے کیوں جائے گا۔ تو اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں سے بار بار اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بہت بھولے بھالے مسلمان لوگ بول دیتے ہیں کہ ہمارے خریدنے سے نہ خریدنے سے اس کو کیا ہوگا، ایک ہم نہ خریدے تو کیا ہوگا۔ ارے ہر کوئی آدمی بولے کہ ہم کے خریدنے سے نہ خریدنے سے کیا ہوگا، ہر کوئی آدمی اگر یہی بولے گا، یہی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے سب کوئی خریدے گا ہی، اور جب خریدے گا تو نفع ہوگا۔ تو گویا کہ ہم نے قرآن کی آیت کی ہم نے مخالفت کی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نہیں کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کی تم مدد مت کرو، اور ہم جو ہے مدد کر رہے ہیں، اپنے پیسے سے مدد کر رہے ہیں اور ہم ان کی چیزوں کو خرید کر ان کو نفع پہنچا رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ گویا کہ ہم ظلم اور زیادتی کے اندر ہم خود جو ہے اس کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، یہ کہیں سے کسی بھی ایمان والے کے لیے درست نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تینوں سوالوں کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، اور علماء جو اگر کچھ کہتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، اس لیے کہ نہ وہاں اس کی زمین ہے، نہ وہاں کی اس کی کوئی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب تمہاری کوئی چیز ہے ہی بھی نہیں، تمہارا حق بھی نہیں ہے، حصہ بھی نہیں ہے، جب تم کو رہنے کے لیے دے دیا گیا ہے تو تم رہ سکتے ہو، نہ کہ پھر ان کی زمین اور جائیداد، ان کے مکانات، اور اسی طریقے سے ہماری مقدس اور پاکیزہ گھر مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے ویران کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 2 چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہمارے اوپر لازم ہے، ان کی بنی ہوئی چیزوں کی بائیکاٹ کی جائے،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، آمین و ثم آمین۔